ہمارا موضوع دعا کی اہمیت و فضیلت کے متعلق جاری ہے۔ 2 خطبہ جمعے اس موضوع پر اب تک ہوئے ہیں، جس میں دعا کی کیا اہمیت دنیاوی اعتبار سے ہے اور ایک مسلمان کے لیے دعا کی کیا قدر و قیمت ہے، اس تعلق سے چند تمہیدی باتیں اور چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ ابھی جو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے اور حسن درجے کی یہ حدیث، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری پر سوار تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے ہیں یا غلام، اے بچے، انی اعلمک، میں تمہیں کچھ چیزیں سکھا رہا ہوں، کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ یہ تھی احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ رب العالمین کے واجبات کی پاسداری کرو گے، اس کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اس ایک حدیث کے اس ایک ٹکڑے میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں، غور کر کے دیکھیں تو یہ بہت جملہ اگرچہ بڑا چھوٹا سا نظر آتا ہے، مگر اس کے اندر ایک مسلمان کی پوری زندگی کی کامیابی کا راز مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھ لیں، تدبر کر کے دیکھ لیں، اگرچہ جملہ چھوٹا سا ہے اور ویسے بھی کہنے والا، اس جملے کو ادا کرنے والا اس دنیا کا سب سے بڑا معلم ہو، اس دنیا کا سب سے بڑا مدرس ہو، تو پھر بات ہی کیا کہنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح اور بلیغ، کم جملے میں زیادہ بات کر جانے والے آج تک دنیا کے اندر میں شاید کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، مگر اس جملے کے اندر آپ دیکھیں کہ پوری زندگی انسان کی محیط ہے، انسان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کے احکام کی پاسداری کرو گے، اس کی حفاظت کرو گے۔ لفظی ترجمہ حفاظت کے معنی میں آتا ہے۔ احفظ یحفظ، حفاظن کے معنی مصدر سے ہے، یعنی حفاظت کرنا، کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنا، محفوظ رکھنا۔ اگر تم اس کی حفاظت کرتے ہو، اللہ کے احکامات کی تم اگر حفاظت کرتے ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تمہاری حفاظت کس چیز سے کرے گا؟ اس کی تشریح محدثین کرام نے بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ میں نقل فرمایا ہے، لکھا ہے کہ اگر تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور جب اللہ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر حفاظت کا کیا مطلب؟ دنیا کے اندر ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، جس چیز سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، جس چیز سے آپ رنج و غم میں ڈوب سکتے ہیں، جس چیز سے آپ کو جانی یا مالی نقصان ہو سکتا ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یعنی کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، آپ کا کوئی جان اور مال کا نقصان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ آپ کا محافظ اللہ رب العالمین ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اگر کوئی بات کہہ دیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ من جانب اللہ ہوا کرتی ہیں، کیونکہ خود قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے، صاف طور پہ سورہ نجم اٹھا کے پڑھ لیں، آیت نمبر 3 یا 4 غالباً، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بھی حکم صادر نہیں کرتا جب تک کہ میرا حکم نہیں ہوتا، میرے نبی کی زبان حرکت نہیں کرتی جب تک کہ میرا حکم نہیں ہوتا، میرا نبی وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے احکام کی پاسداری کرو گے، اللہ تمہاری پاسداری کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر صرف اس ٹکڑے پر اگر بات کی جائے تو پورا خطبہ جمعہ ختم ہو جائے گا، صرف اس ایک ٹکڑے پر۔ اب غور کر کے دیکھیں، آج ہم اور آپ پریشانیوں سے دوچار، تکلیفوں کے مارے، مصائب اور آلام کے پہاڑ ہم پر توڑے جا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر ذلت کے سب سے
گہری کھائی میں اگر کوئی قوم ہے میرے بھائیوں تو مسلمان ہے. اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے, اس چیز کو آپ نہیں جھٹلا سکتے, اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے. آپ جہاں بھی ہو آپ ذلت اور رسوائی کی زندگی جی رہے ہیں. آپ اپنے آپ میں خوش نظر آئیں یہ الگ بات ہے, مگر دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان سب سے زیادہ مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے. آج ہر جگہ مسلمانوں کے خون کو اتنا سستا سمجھ لیا گیا ہے کہ جب چاہے جو چاہے بہا دیتا ہے, اور بہانے والے پر کوئی شکنجہ تک نہیں کسا جاتا. بلکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی حالت یہ ہے کہ جو مسلمانوں کو مار دیتا ہے ان کے کھاتوں میں لاکھوں روپے پہنچ جاتے ہیں. جب وہ کچھ دنوں کی سزا کے بعد, صرف دل جوئی والی سزا کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو اسی ملک کے اندر میں لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں, اسے مالا پہنایا جاتا ہے, اس کی ریلی نکالی جاتی ہے کہ بڑا کام کر دیا, نہیں کسی مسلمان کو مار دیا ہے. یہ ہماری اور آپ کی حیثیت ہے. اسی ملک ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, اور میں نے جس حادثے کا ذکر کیا وہ آپ کے مدھیہ پردیش کا ہی واقعہ ہے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ بہت جلدی بہت چیزوں کو بھول جاتے ہیں, بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں, مگر یاد رکھنا جب آپ کے اوپر تلواریں لٹکیں گی تب ہمیں ہوش آئے گا. مگر اس وقت جب ہوش آئے گا بھی تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں کہ آپ کی گردن دشمن کے زد میں ہوگی, وہ جب چاہے آپ کا خاتمہ کر سکتا ہے. بھئی دفاع کے لیے تیار تو پہلے ہوا جاتا ہے نا. بھئی بارش کا موسم آنے سے پہلے چڑیاں گھونسلہ بناتی ہے کہ بارش کی بوندیں ہمیں تکلیف نہ پہنچا سکیں. اگر بارش شروع ہو جائے پھر گھونسلہ بنانا شروع کرے تو گھونسلہ نہیں بنتا. اسی طرح اگر ہمیں دشمن سے لڑنا ہے, دشمن کو اگر دندانے شکن جواب دینا ہے تو اس کی تیاری قبل از وقت کرنی ہے. یہ نہیں کہ تلوار گردن پہ لٹک جائے پھر ہم تیاری کی سوچتے رہنا اوپر جا کے یا قبر میں جا کے, کہ وہ چھوڑنے والا نہیں. تو میرے بھائیوں, میں نے اشارہ آپ کو دیا, اسی پیرائے میں آپ اس حدیث کے اس ٹکڑے کو سمجھنا. آج مالی طور پر مسلمان پریشان, آج مسلمانوں کی تجارتوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. آج یو پی کے اندر میں دیکھ لیں, بہت سارے گوشت سے جڑا ہوا کاروبار 90% مسلمانوں کا تھا, چھین لیا گیا. وجہ صرف اتنی تھی کہ مسلمانوں کو بے روزگار کیا جائے, مسلمانوں کو بے روزگار کیا جائے. کپڑا بننے کے لائن میں زیادہ تر مسلمان قوم کے لوگ شامل ہیں. اس پر ایسے ایسے ٹیکسز لاد دیے گئے, ایسے ایسے قانون اس کے تعلق سے بنائے گئے کہ جس سے کپڑا بننے والے مسلمان پریشان ہیں. وجہ اور نیت اس کے پیچھے کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی معیشت سے توڑ دو, مسلمان خود بخود ہمارے قدموں میں گر جائے گا. سازشیں اتنی ہو رہی ہیں, اور آپ نہ تو وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کے کرنے سے رب کہتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا, اور نہ خود آپ اپنی دفاع کے لیے کچھ انتظام کر رہے ہیں, نہ تو اپنے طور پر کچھ کر رہے ہیں, نہ اللہ رب العالمین کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو میری حفاظت کر. اللہ نے تو کہا ہے کہ تم میرے احکامات کی پاسداری کرو, حفاظت کرو, میں تمہاری حفاظت کروں گا. آج ہم نے نمازوں کی حفاظت کرنی چھوڑ دی, حلال کی حفاظت کرنی چھوڑ دی, حرام کے پیچھے بھاگنے لگے. سود سے بچنا چاہیے تھا, سود کے پیچھے بھاگنے لگے. آج رشتہ داریوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی, رشتے ناتوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. ہم ذرا سی باتوں پر رشتوں کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں, رشتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. کہاں ہے اللہ کے احکامات کی حفاظت؟ کہاں ہے اللہ کے احکام کی حفاظت؟ اکثر گھروں کے اندر بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کی غلط رویوں کی وجہ سے تکیوں میں منہ چھپا کر سسک رہے ہیں, رو رہے ہیں. شکایت کرے تو کس سے کریں, شکوہ کرے تو کس سے کریں؟ بتائیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی, اس کے سوا کسی کی نہیں. اور اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں, دونوں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے, ان کی خدمت کرو, ان کی جو ہے اطاعت کرو, فرما برداری کرو. فلا تقل لهما اف, انہیں اف بھی مت کہو. اف بھی کہنے کی گنجائش نہیں. اور ہم ڈانٹتے, ہم جھڑکتے, ہم ان کی باتوں کو اگنور کرتے, ہم انہیں بوڑھا جو ہے ناکارہ سمجھ کے کسی کونے میں پٹک دیتے. کہاں ہے اللہ کے احکام کی حفاظت؟ اور میرے بھائیوں مثالیں بہت ساری ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں. شادی بیاہ کے معاملات کو دیکھ لیجئے.
اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے میں ماتھے پہ شکن آ جاتی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سنت، صحابہ کی سنت کے مطابق شادیاں کرنے پر ہمارے کلیجے باہر آنے لگتے ہیں کہ معاشرے کو کیا جواب دیں گے، رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے. پر یہ غیرت نہیں جاگی کہ رب کو کیا منہ دکھائیں گے اور نبی کو کیا منہ دکھائیں گے. اور صحابہ کی جب نبی کے سامنے جب ہمیں پیالے کے پانی، حوض کوثر کے پانی سے روک دیا جائے گا اور اللہ دھتکارے گا، تب صحابہ کی جماعت ہمیں دیکھ رہی ہوگی، کہے گی یہی ہم نے ایسے اسلاف چھوڑے، ہم نے ایسے اپنے نائبین چھوڑے تھے کہ جنہوں نے میرے بعد جس دین کو ہم نے اپنے خون سے سینچا اور جس دین کو ہمارے بچوں نے اپنی گردنیں کٹوا کی، جس کی آبیاری کی، انہوں نے اس کا مذاق بنا دیا. کیا جواب دو گے؟ کہاں ہے پاسداری؟ اور اللہ تو کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کے، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور پھر کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کے دین کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. تجدہ تجاہک، تم اپنے سامنے اللہ رب العالمین کو دیکھو گے. مطلب کیا؟ اللہ ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ہر مشکل میں ہمارے سامنے ہوگا، ہر پریشانی ایسے حل کرے گا کہ گویا آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کون آیا کیسے حل کر کے چلا گیا. فرشتے آئے تھے نا جنگ بدر کے اندر میں، صحابہ کہتے ہیں کہ کسی کی گردن کے پاس ہماری تلوار بس ابھی جانے والی تھی، پر دیکھا تو تلوار ہماری پہنچی نہیں، گردن اس کی پہلے کٹ کے گر گئی. کون تھا؟ یہ رب کی مدد تھی، رب کی طرف سے صحابہ کرام کی حفاظت تھی. انہوں نے دین کی حفاظت کی، رب نے ان کی حفاظت کی. انہوں نے رب کے احکامات کی حفاظت کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی. اللہ کہتا ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی دین کی حفاظت تو کرو اور رب کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور پھر میرے بھائیوں، ایک بڑا ہی جامع جملہ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا. کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تم مانگو، جب تم سوال کرو نا تو کسی بابا سے نہ مانگو اور کسی پیر سے نہ مانگو اور کسی دستگیر یا غوث کو نہ پکارو، کیونکہ یہ سب اللہ کے صفات ہیں. پکارنا ہو تو اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو رب سے مانگو، مدد بھی طلب کرنا ہو تو رب سے کرو. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرو، دعا کرو تو اللہ سے کرو. میرے بھائیو، لمبی حدیث ہے، آپ غور کر کے دیکھیں ان جملوں پر. اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد بھی طلب کرنی ہو تو اللہ سے طلب کرو. نہ تو ہم اللہ سے کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں اور نہ ہی اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ہماری خرابی ہے. اگر ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہے تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری ہستی دوسرے قوموں کی طرح بھی مٹا سکتا ہے. دعا کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، جس کے تعلق سے کافی باتیں پچھلے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد الدعاء هو العبادہ کہنے کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی. کون سی؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو، اگر تم نہیں کرو گے تکبر ہوگا، اور جب تکبر کرو گے سيدخلون جهنم داخرين، اللہ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا. تو دعا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے میرے بھائیوں. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1479 180 اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2969 نمبر کی حدیث ہے. اسی طریقے سے دعا کی ایک اور فضیلت ہے کہ دعا سے تقدیر بھی تبدیل ہو جایا کرتی ہے. تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھئی جو تقدیر اللہ نے لکھ دی وہ لکھ دی، اب اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کر سکتا ہے. خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آگے ہو جائے گی.
تقدیر میں جو لکھ دیا گیا، ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر جب جان ڈالی جاتی ہے اس کی ساری تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، وہ کیسا ہوگا دنیا کے اندر میں، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اور اسے کوئی مائی کا لال نہیں مٹا سکتا، نہ کوئی پیر بدل سکتا، نہ کوئی دستگیر بدل سکتا، دنیا کے بعد دنیاوی دستگیر جسے ہم کہتے ہیں، نہ کوئی انسان بدل سکتا ہے تو وہ خود بدل سکتا ہے، دعا کے ذریعے جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ تبدیل کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا سوائے دعا سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، ولا يزيد في العمر، اور عمر کو کوئی نہیں بڑھا سکتا الا البر، مگر نیکی کے ذریعے عمر کو بڑھائی جا سکتی ہے، اور تقدیر کو دعا کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2139، اور امام ابن حبان اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اور الحمدللہ اس منبر سے کبھی ہم ضعیف حدیث بیان بھی نہیں کرتے، نہ موضوع حدیث بیان ہوتی ہے، نہ من گھڑت واقعے بیان ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا کبھی بھی۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کبھی کوئی بیان ہو جائے تو اس مولوی صاحب کا گریبان پکڑنا، سوال مت کرنا، گریبان پکڑنا کہ مولوی تیری مجال کیسے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ضعیف روایت بیان کر رہا ہے، غلط باتیں بیان کر رہا ہے، پکڑو گریبان، کیونکہ دین سے بڑا کوئی مولوی نہیں، اور نبی کی تعلیم سے بڑا کوئی مولوی نہیں، کوئی بھی ہو، اگر خانہ کعبہ کا امام بھی اگر شریعت کے خلاف بات کرتا ہے، گریبان اس کا بھی پکڑا جائے گا، چھوڑا نہیں جا سکتا، اور دین سے بڑا کوئی نہیں، اور رب سے بڑا محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا یاد رکھیں، اپنی کوشش کے مطابق، علم کے مطابق پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی موضوع گڑی ہوئی اور جھوٹی روایت نہ پیش کی جائے، جو بھی پیش کی جاتی ہے وہ صحیح پیش کی جاتی ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں، کبھی بھی لگے کہ غلط بات بیان کی گئی ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، گریبان پکڑ سکتے ہیں، تاکہ میری خود کی اصلاح بھی ہو سکے۔ علم سمندر، ہو سکتا ہے کبھی غلطی ہو جائے، پکڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی اصلاح ہوگی۔ ہر درمی نہیں دکھائی جائے گی کہ مولوی سے سوال کرے تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ بھائی مولوی سے سوال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا مولوی کچھ اوپر سے آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہوا ہوتا ہے؟ اجی آسمان سے نہیں ٹپکا کوئی مولوی، جس طریقے سے آپ پیدا ہوئے ہیں مولوی بھی اسی طرح سے پیدا ہوا ہے، جس طرح سے آپ ہیں اسی طرح سے مولوی بھی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ دین کو جانتا ہے تو اللہ نے ذمہ داری اس پر ڈالی ہے کہ وہ آپ کو صحیح باتیں بتائے، غلط نہیں بتائے۔ اور اگر آپ کو کبھی لگے تو آپ دامن پکڑ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے میں ڈرنا جھجکنا خود آپ کی بربادی کا سبب بنے گا، آپ کی بربادی کا، کیونکہ غلط چیز پر عمل کریں گے تو اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ بھی ہو جائے گی، یاد رکھیں۔ تو پکڑے میرے بھائیو، کوئی بھی مولوی ہو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا یزید فی العمر الا البر، وہی الفاظ ہیں کہ عمر کے اندر بڑھوتری نہیں ہوتی مگر نیکی کے ذریعے سے، ولا یرد القدر اور تقدیر نہیں تبدیل کی جاتی، نہیں بدلی جاتی، الا الدعاء مگر دعا کے ذریعے، وان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، اور کسی بھی انسان کا رزق نہیں روکا جاتا مگر اس کے برے کام کی وجہ سے۔ مجھے تین باتیں اس حدیث میں کہی گئی، پہلے میں دو باتیں تھی، یہاں پہ تین ہیں کہ عمر نہیں بڑھتی مگر نیکی کے ذریعے سے، تقدیر نہیں بدلتا مگر دعا کے ذریعے سے، اور کسی بھی انسان کا رزق نہیں بند کیا جاتا مگر اس کے برے حرام عمل کی بنیاد پر اللہ اس کی رزق میں تنگی کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ یہ روایت کہاں کی ہے دیکھیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 90، صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 1638، اور اسے امام علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اب بات یہ آئی، معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھئی اللہ نے تقدیر لکھ دی تو کیسے بدلے گا، کیسے بدلا جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ خود جواب دیتا ہے، اللہ خود جواب دیتا ہے۔ سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 39 اللہ فرماتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، وہ اللہ جسے چاہے مٹا دے، جسے چاہے باقی رکھے، کیونکہ تقدیر کی جو کتاب ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ جس چیز کو چاہے، سورہ رعد
آیت نمبر 39، اس کے تفسیر اور ترجمہ کبھی پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، کھلی بات ہے، چھپی ہوئی بات نہیں، کبھی بھی اٹھا کے پڑھ لیجئے سورہ رعد آیت نمبر 39۔ اللہ رب العالمین کے پاس ام الکتاب یعنی تقدیر کی جو کتاب اس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دے، ویثبت، اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھے، وعندہ ام الکتاب، کیونکہ اللہ کے پاس کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، اور یہ روایت اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسروں نے الگ الگ روایتوں سے اس کو ثابت بھی کیا ہے۔ آگے چلیں، اللہ کے نزدیک یہ دعا کی فضیلت ہے، اللہ کے نزدیک سب سے معزز و مکرم عمل اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے معزز، تعظیم والا، عزت والا اور مکرم اگر کوئی عمل ہے تو وہ دعا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا، فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک عمل میں سب سے زیادہ مکرم، عمل میں سب سے زیادہ معزز اگر کوئی عمل ہے تو وہ دعا ہے۔ وہ کون سی عمل ہے؟ کون سا عمل ہے؟ وہ دعا ہے۔ روایت کہاں کی ہے؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 3370، حدیث نمبر 3370۔ اگر کسی بھائی کو جمعہ کے بعد حدیث نمبر چاہیے آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دعا کی ایک اور فضیلت، بے شمار فضیلتیں ہیں، میں نے صرف چند آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہا ہے تاکہ دعا کی اہمیت اور فضیلت واضح ہو سکے۔ دعا کی ایک اور فضیلت، دعا نازل شدہ، جملے پہ غور کرنا، دعا نازل شدہ، نازل مطلب جو نازل ہو چکی ہے، نازل شدہ مصیبت یا آنے والی مصیبت کو ختم کر دیتی ہے۔ جو نازل ہے اسے ختم کر دیتی، جو نہیں نازل ہوئی ہونے والی ہے اسے روک دیتی۔ یہ دعا کی برکت ہے۔ دلیل کیا ہے میرے بھائی؟ دیکھیں، دعا نازل شدہ اور نازل ہونے والی آفات و مصائب کے لیے نفع بخش ہے، یعنی جو ہے اسے مٹا دیتی ہے، جو نہیں ہے اسے روک دیتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑے صحابی جنہیں چار عبادلہ کہا جاتا ہے، چار عبداللہ بہت مشہور، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، ان چار کو جو ہے عبادلہ اربع کہا جاتا ہے۔ ان سے بے شمار سیاستہ میں احادیث مروی ہیں، عبادلہ اربع سے بے شمار صحیح روایتیں مروی ہیں۔ انہی عبادلہ اربع میں عبداللہ ابن عمر بھی شامل ہیں۔ عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ بے شک دعا نفع پہنچاتی ہے، نفع دیتی ہے، اور نفع سے مراد فائدہ پہنچاتی ہے، مما نزل، ان چیزوں میں جو پریشانی، جو مصیبت آپ پر آ چکی ہے، وہ مما لم ینزل، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے مگر ہونے والی ہے۔ اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھ پر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے، اے اللہ تو میری دعا کی برکت سے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم کمزور بندے، ہم ناتواں بندے، اے اللہ ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ان مصیبتوں کو جھیل نہیں سکتے، اے اللہ تو ان مصیبتوں کو آنے سے پہلے مٹا دے، اے اللہ ان مصیبتوں کو آنے سے پہلے روک دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، بس اے اللہ کے بندو، بس اے اللہ کے بندو، تم اللہ سے رب العالمین سے دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی ابھار رہے ہیں، یہ جملہ کہہ کر ابھار رہے ہیں کہ جو مصیبت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو آنے والی ہے وہ بھی رک جائے گی، بس اے اللہ کے بندو فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاء، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، اے اللہ کے بندو تم پر چاہیے، تمہیں چاہیے کہ تم کثرت سے اللہ سے دعا کیا کرو، دعا کیا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ روایت کہاں کی ہے؟ حدیث سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3548، صحیح الجامع کی 3409 نمبر کی حدیث، صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث نمبر 1634 نمبر کی روایت ہے۔ آگے چلیں، ایک اور فضیلت دعا کی، آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، آگے آگے سب بندی کر کے آرام سے بیٹھ جائیں، اچھی بھئی آگے سب کی فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت دعا کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں جسے دعا کی توفیق اللہ کی جانب سے مل گئی، جسے دعا کی توفیق اللہ کی جانب سے مل گئی،
اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کس کے دروازے جی؟ رحمت کے دروازے۔ اب اللہ رب العالمین اگر کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کی خوش نصیبی کا کیا پوچھنا ہے، اس کے نصیبے کا کیا کہنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر بن خطاب کے بیٹے، وہی حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء، کہ تم میں سے جس کے لیے بھی دعا کا دروازہ کھل گیا اللہ کی طرف سے، تم میں سے جس کے لیے بھی دعا کا دروازہ کھل گیا، فتحت لہ ابواب الرحمہ، تو گویا اس کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھل گیا۔ اگر دعا کا دروازہ آپ کے لیے، آپ میں سے کسی کے لیے بھی کھل گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھل گیا۔ وما سئل اللہ شیئا، اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، تو ان سب میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ آپ اللہ سے عافیت کا سوال کریں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت میں رکھ، عافیت سے مراد امن میں رکھ، سکون میں رکھ، تکلیفوں سے بچا کے رکھ۔ اگر کوئی انسان عافیت میں ہے، اس کا مطلب جسمانی پریشانی سے بھی دور ہے، معاشی پریشانی سے بھی دور ہے، دشمن کے خوف سے بھی بچا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ عافیت تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سے جو کچھ بھی سوال کیا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، اللہ سے عافیت کا سوال کیا جائے، امن و سکون کا سوال کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ یہ حدیث بھی سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3548 کتاب الدعوات کی۔ اسی طریقے سے ایک اور فضیلت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک بتایا، ہم تک یہ بات پہنچائی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اتنا بڑا دربار، اتنا بڑا خزانہ، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور بندہ عاجزی کے ساتھ جب مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اس کے ہاتھ کو خالی کیسے واپس کر دوں۔ اللہ کو حیا آتی ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1488، سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3556۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث شیخین کے شرط پر ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نقل کرنے کی جو شرط ہے اس شرط پر یہ حدیث کھری اترتی ہے، یعنی بالکل صحیح حدیث۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بہت زیادہ ہمیشہ زندہ، بے شک آپ کا رب ان ربکم حیی کریم، اللہ آپ کا رب جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، بزرگ ہے۔ پھر آگے فرمائے یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، اپنے بندے سے وہ حیا کرتا ہے کس بات میں؟ اذا رفع یدیہ الیہ، کہ کوئی بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ان یردہما صفرا، اور اللہ اسے خالی لوٹا دے، تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے، اس لیے اللہ کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ کی دعا اس طریقے سے مانگی گئی ہو جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، ان تمام آداب کے مطابق مانگی گئی ہو جو آداب اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، ان تمام اصول و ضوابط کو ملحوظ رکھا گیا ہو، انہیں شامل حال کیا گیا ہو جو طریقہ دعا کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ جب چاہے تب چاہے، جیسا چاہے ویسا چاہے کچھ بھی کر لیں۔ ارے بھائی، اگر کوئی گاڑی چلاتا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے، اگر کوئی بائک چلا رہا ہے تو اس کو ہینڈل پکڑنا ہے، اب وہ سوچے کہ نہیں بھائی ہینڈل کی طرف میں پیٹھ کر لوں اور منہ ادھر کر لوں اور گاڑی چلے، تو نہیں چلا سکتا۔
ہے نا, وہ اپنے جان کو نقصان میں ڈال دے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, مر جائے گا, ختم ہو جائے گا, ہے نا, نہیں تو کم سے کم ہاتھ پیر تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. تو ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے, عرش معلیٰ تک پہنچانی ہے, آسمان کے دروازوں کو چیرتے ہوئے رب کے دروازے پر دستک دے. اگر ایسا چاہتے ہیں تو وہ تمام طریقے اپنانے پڑیں گے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا اور صحابہ نے جس پر عمل کر کے عملی طور پر ہمارے سامنے اس کا ثبوت پیش کیا. ورنہ دعا ہمارے سر سے اوپر نہیں جائے گی. جب اوپر ہی نہیں گئی تو اللہ تک کیسے جائے گی؟ جب اللہ تک گیا ہی نہیں تو اللہ کو حیا کیسے آئے گی کہ بھئی میری دعا اللہ قبول کر لے, لوٹا ہی نہیں, ہے نا. اس نقطے کو یاد رکھیے. دو باتیں آخر میں اور. دعا کی اہمیت کے تعلق سے میں نے بار بار جو آیت پڑھی ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کہ دعا کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں تو یہ تکبر ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ نے کہا مانگو مجھ سے, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اگر تم نہیں مانگو گے یہ تکبر ہے, یہ ہماری عبادت سے منہ پھیرنا ہے, اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا. ایک آخری حدیث, دعا نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جو دعا نہیں مانگتے نا, سوچتے کیا ہے ہمارے پاس, سب تو ہے, 4-5 مکان ہیں, 2-3 گاڑیاں ہیں, جو چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں, پیسے تجوریوں میں بھرے پڑے ہیں, 2-4 بینکوں میں کھاتے ہیں, زمین و جائیداد ہے, سب تو ہے, کیا مانگیں اللہ سے, کیا مانگیں. یہ سوچتے ہیں نا, ارے ہے تو اس کے ثابت ہونے کی دعا مانگو. اے اللہ جو دیا ہے, اے اللہ اسے باقی رکھ, اے اللہ اس مال کے فتنے سے بچا, اے اللہ یہ مال تیرے یاد سے غافل نہ کر دے, اے اللہ اسے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. دعاؤں کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے مگر مانگنا ضرور چاہیے, مانگنا ضرور چاہیے اللہ سے. اگر نہیں مانگتے ہو تو اللہ نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. ابو ہریرہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب ان ترکت, اللہ اس شخص سے غضبناک ہوتا ہے, اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا. سنن ترمذی کی روایت ہے, حدیث نمبر 3373. میرے بھائیوں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ اگر مانگنا ہونا تو صرف اللہ سے مانگنا. پریشانی ہو, تکلیف ہو, کبھی کسی کے در پہ مت جانا, کبھی کسی بابے کے دروازے پہ مت جانا, کبھی کسی پیر کے دروازے پہ مت جانا. یہ اللہ والے تھے, میں مانتا ہوں, اس سے کوئی انکار نہیں, وہ اپنے لیے تھے. ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, اے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, اے اللہ ان کے قبر کو حد نگاہ کشادہ کر دے. ہمارے اسلاف تھے, ہمارے بزرگ تھے, ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں کرتے. میرے بھائیوں اگر میں منع کرتا ہوں کہ ان سے مت مانگو تو یہ تو ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں, بلکہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے مانگو, مجھ سے پکارو, مجھ سے اولادیں مانگو. جی وہ زندہ تھے نا, جب دنیا میں باحیات تھے, وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ سے مانگو, مجھ سے مت مانگو. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا, جنہیں پیرانے پیر کا جو ہے خطاب دیا گیا ہے, سب سے بڑے پیر کا خطاب دیا گیا. ان کی کتاب اٹھا کے پڑھے, غنیۃ الطالبین پڑھے, کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ مجھ سے مانگنا, میرے دنیا میں سے جانے کے بعد تم میرا وسیلہ پکڑنا یا میرے در پہ آ کے تم دعائیں کرنا, یہ نہیں کہا. میرے بھائیوں یاد رکھنا, ان کی تعلیم یہ ہے کہ تم مانگو تو اللہ سے مانگو. ان کی تعلیم یہ ہے جھولی پھیلاؤ تو رب کے سامنے پھیلاؤ. اور انسان تو کمزور ہوتا ہے, کچھ مانگو گے ہو سکتا ہے کچھ دے کچھ نہ بھی دے, مگر اس سے مانگو جس کے پاس کوئی کمی نہیں, جو مانگو گے وہ ملے گا انشاءاللہ. اور عربی شاعر نے ایک بڑا ہی پیارا نقشہ کھینچا انسانوں کے بارے میں, کہا اللہ یغضب ان ترکت سوالہ, اگر تم اللہ سے نہیں مانگو گے نا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. اگر تم اللہ سے نہیں مانگو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. عربی شاعر کا کہنا ہے اللہ یغضب ان ترکت سوالہ, اللہ ناراض ہوتا ہے جب اس سے نہیں مانگا جاتا. مگر انسان کا معاملہ کیا ہے, وبنی آدم حین یسأل یغضب, مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسان سے مانگا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں. خالق وہ ہے کہ جن سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے, مخلوق وہ ہے کہ جب مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. تو مانگا کس سے جانا چاہیے, اس سے مانگا جانا چاہیے جو مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا, جو مانگنے پہ دیتا ہے, جو مانگنے پہ عطا کرتا ہے, جو مانگنے پہ ہمارے ہاتھ کو خالی لوٹانے میں حیا محسوس کرتا ہے. اس سے کیا مانگنا کہ جس سے مانگو تو ہو تو بہانے کر دے, جس سے مانگو دنیا میں انسانوں سے مانگو, اگر رہے تو بہانے بنا دے, اور اگر دے تو احسان جتائے, زندگی بھر احسان جتائے, زندگی بھر اگر کبھی کھٹپٹ ہو جائے تانا مار دے. ایسوں سے کیا مانگنا, اور مانگنا ہے تو رب کریم سے مانگو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو
خود کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں غیر اللہ سے مانگنے سے محفوظ رکھے، اللہ شرک و بدعت سے محفوظ رکھے، اللہ دعا کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا البلاغ المبین۔